السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. پریویس کلاس میں یعنی لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بادشاہ ہیلپ کرنے بیٹھا ہرمٹ کی، اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، اور اس کے بعد جو اس نے ہیلپ کی اپنے دشمن کی جو اس کو مارنے آیا تھا، اس کی وجہ سے وہ دشمن اس کا دوست بن بیٹھا. تو اس سے آگے ہم پڑھیں گے. دا کنگ واز ویری ہیپی ٹو ہیو میڈ پیس وتھ ہز اینیمی سو ایزیلی and to have won him over as a friend. He not only forgave him, but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. Now یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیل ہو گئی کہ یہ جو دشمن تھا کنگ کا، یہ اس کا دوست بن گیا. یہاں پہ دا کنگ واز ویری ہیپی ٹو ہیو میڈ پیس وتھ ہز اینیمی سو ایزلی. تو بادشاہ بھی خوش ہو گیا کہ اپنے دشمن کے ساتھ اس نے صلح کیا اتنی آسانی سے. نہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے صلح ہونے میں، تو اس کا صلح اپنے دشمن کے ساتھ اتنی جلدی ہو گیا. اس کے لیے بادشاہ بہت خوش تھا، کیونکہ وہ فیوچر میں، نیئر فیوچر میں بھی یا آگے والے دنوں میں بھی اس کو نقصان پہنچاتا تھا. کیونکہ اب بادشاہ کو بھی کوئی خطرہ نہیں رہا کہ وہ اس کا دوست ہو گیا، اس کا دشمن داڑھی والا آدمی. اینڈ ٹو ہیو ون ہم اوور ایز فرینڈ، نہ صرف صلح ہو گیا بلکہ وہ اس کا دوست بن گیا. یعنی جو اس کا دشمن تھا، یہ داڑھی والا آدمی جس کے بھائی کو اس نے سزائے موت دی تھی اور پراپرٹی بھی سیز کی تھی، وہ اس کا دوست بن گیا. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. اس نے نہ صرف اس داڑھی والے آدمی کو معاف کیا بادشاہ نے، بلکہ اس کو یہ کہا، یعنی اس کو یہ بولا، اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا. He promised him that he will send his servants to look after him and he will send his own doctor to care for him. تو اس نے اسے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے نوکر یا اپنے ملازم بھیجتا ہوں جو آپ کی دیکھ بھال کریں گے، اور اپنا ڈاکٹر جو تمہارا علاج کرے گا. And here he promised to give him the man to give back the man his property. اور یہاں پہ اس نے اس آدمی سے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ اس کی پراپرٹی اسے واپس دے گا، جو اس نے سیز کی تھی، جو اس نے بند کی تھی، جو ضبط کی تھی پراپرٹی، وہ اس کو واپس دے گا. لیونگ دا واؤنڈیڈ مین، اس زخمی آدمی کو اب وہیں پہ چھوڑ دیا، لیکن اس کے ساتھ وعدہ یہ کیا کہ میں آپ کو اپنے ملازم اور ڈاکٹر بھیجتا ہوں جو تمہارا علاج کریں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیونگ دا واؤنڈیڈ مین، اور اس آدمی کو وہیں پہ چھوڑ کے دا کنگ وینٹ آؤٹ آف دا ہٹ، بادشاہ اس جھونپڑی سے باہر آیا. اب تک کہ بادشاہ جھونپڑی کے اندر ہی اس زخمی آدمی سے باتیں کر رہا تھا، اور اب وہ جھونپڑی سے باہر آیا لوکنگ راؤنڈ فار دا ہرمٹ کو ڈھونڈنے، ہرمٹ کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس کو ابھی اپنے 3 سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا، نہیں سنا تھے، اس نے اپنے جوابات نہیں سنے تھے ابھی ہرمٹ سے. بفور گوئنگ اوے ہی وشڈ ونس مور ٹو گیٹ آنسر ٹو ہز کوسچنز. جانے سے پہلے اس نے چاہا کہ میں پھر سے ایک بار پوچھتا ہوں اس ہرمٹ سے میرے سوالوں کے جوابات. یعنی اس نے کہا میں اور ایک بار ٹرائی کرتا ہوں. کل جو وہ بار بار پوچھ رہا تھا ہرمٹ سے میرے سوالوں کے جواب، وہ ہرمٹ اس کو جواب نہیں دیتا تھا، تو اس وقت اس نے کہا جانے سے پہلے میں پھر ایک بار پوچھتا ہوں ہرمٹ سے کہ میرے ان سوالوں کے جوابات کیا ہے. دا ہرمٹ واز آن ہز نیز سوئنگ ہز سیڈس ان دا بیڈ، چونکہ ہرمٹ بہت کمزور تھا، بوڑھا تھا. اینڈ ہی واز سوئنگ سیڈس آن ہز نیز، یعنی گھٹنوں پہ بیٹھ کے
وہ بوڑھا تھا، کمزور تھا، اس لیے کھڑے کھڑے وہ بیج نہیں بو رہا تھا. سو ہوا بونا، سوئنگ سیڈس ہوا بیج بونا. وہ گھٹنوں پہ بیٹھ کے یعنی نیچے بیٹھ کے وہ بیج بو رہا تھا اپنے اس بیڈ میں. دیٹ ہیڈ بین ڈگ ڈے بیفور، اپنے ان چمنوں میں، بیڈس میں یعنی ان چمنوں میں وہ بیج بو رہا تھا گھٹنوں پہ بیٹھ کے، جو اس نے ایک دن پہلے کھودے تھے، کھدوائے تھے، جن کو کھودا گیا تھا ایک دن پہلے، اور ان کو کھودنے میں مدد کی تھی اسی بادشاہ نے. دا کنگ وینٹ اپ ٹو دا ہرمٹ اینڈ سیڈ، یہ کنگ اس ہرمٹ کے پاس اور ایک بار گیا اور کہا، کیا کہا؟ فار دا لاسٹ ٹائم آئی بیگ یو ٹو آنسر مائی کوشچنز، میں لاسٹ ٹائم، میں آخری بار آپ سے اپنے ان سوالوں کے جواب چاہتا ہوں. وائز مین، اور دانا آدمی، اور دانشور انسان، اور عقل مند آدمی، میں آخری بار آپ سے پوچھتا ہوں، میرے ان سوالوں کے جواب دو، میں ان سوالوں کے جواب چاہتا ہوں. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. تو یہ ہرمٹ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کنگ کی طرف دیکھتا ہے اور جواب دیتا ہے that you have already been answered، تمہیں تو جواب مل گئے، تمہیں تو جواب، میں نے تمہیں جواب منہ سے نہیں بولے بلکہ تمہیں جواب مل گئے. کل سے تم بیٹھے تھے میرے پاس تو تمہیں بآسانی جواب مل گئے، تم جو سوال پوچھتے تھے ان کے جوابات تمہیں مل گئے. وہ کیسے، وہ ہم نیکسٹ لیسن میں، نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.